السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں محمد نواز شریف پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں میمو اسکینڈل کے حوالے سے جا کر سسٹم کو شدید خطرات جو ہے وہ انہوں نے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر جو ایشو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے گزشتہ روز بھی یہ کہا ہے کہ میمو اسکینڈل اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے بعض لوگ اپنے من پسند نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو الزام لگ رہا ہے میاں نواز شریف پر، بعض لوگ یہ بھی پہلے کہتے ہیں کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے ہیں اور انہوں نے اس نظام کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے، مگر اب ان پر یہ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ وہی اس نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے آئے ہیں۔ اس تمام صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ذمہ دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آغا ریاض الاسلام صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ صاحب یہ بتائیں کہ میمو اسکینڈل کے حوالے سے میاں صاحب کا سپریم کورٹ میں جانا کیا اس سسٹم کے لیے خطرناک ثابت ہوا ہے؟ دیکھیں بابر صاحب، پہلی بات تو یہ بہت عجیب سی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہوا ہے کہ میں پیپل پارٹی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپوں گا، جس طرح کہ فاروق احمد لغاری نے چھرا گھونپا تھا۔ تو میں دوستوں کو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پیٹھ چھوڑیں گے تو چھرا گھونپیں گے نا۔ انہوں نے پیپل پارٹی کی پیٹھ ہی نہیں چھوڑی، وہ ساری پیپل پارٹی تباہ کر کے رکھ دی جو پیپل پارٹی دراصل تھی۔ دراصل یہ جو لوگ اس وقت پیپل پارٹی پر قابض ہیں، ان کا پیپل پارٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ ان کی کوئی سوچ ہے، نہ ان کی سامنے کوئی مقاصد ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور محترم جناب نواز شریف صاحب کا سپریم کورٹ جانے کا جو مسئلہ ہے، آپ تو پہلے یہ سمجھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مارچ میں جو الیکشن سینٹ کے ہونے والے ہیں اس سے پہلے حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا حسین حقانی ہمارا آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ کیا اعجاز منصور ہمارا جاننے والا ہے جس نے یہ سارا بیان دیا ہے؟ کیا اس کے بعد احمد شجاع ہمارے کہنے پر گیا تھا لنڈن اور جا کے وہاں کوئی 8 گھنٹے 6 گھنٹے ان سے مطلب یہ ساری سیکنگ لیتا رہا؟ کیا اس کے بعد محترم جناب نواز شریف کے کہنے پر بلایا گیا تھا ان کو یہاں پر اپنا حسین حقانی کو؟ اس کے بعد سول اور فوجی لیڈرشپ بیٹھی، ان کے درمیان میں یہ باتیں ساری حسین حقانی سے پوچھی گئیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچے وزیر اعظم کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ استعفیٰ سرنڈر کر دیں۔ ایئرپورٹ پر ہم لے کے جا رہے تھے ملک سے باہر حسین حقانی کو۔ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ میاں نواز شریف اگر جی ایچ کیو کی بیک پہ چلے جاتے تو اس وقت تو ملک میں مارشل لا لگ چکا ہوتا اور کیبنٹ جو ہے وہ نون لیگ کی بن چکی ہوتی۔ انہوں نے تو پہلے دن سے جو رویہ اختیار کیا ہے کہ اگر پاکستان کی موجودہ سول گورنمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ میں کوئی اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ آپس میں لڑ کے جو ہمیشہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ مرشلہ لگ جاتا ہے، انہوں نے اس کا ایک درمیانی رستہ نکالا۔ میاں نواز شریف کا خود سپریم کورٹ میں جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ میمو اسکینڈل جو ہے ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہی از اے بیسیکلی لیڈنگ پارٹی ان دی اپنا اسمبلی، ان کا وہ رہنما ہے، ان کے وہ قائد ہیں، ان کی جماعت وہاں پر موجود ہے۔ وہ اس ملک کے اس وقت واحد لیڈر ہیں جو پاکستان کے اندر سیاست اس وقت جو ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد یہاں پر کون تھے لیڈر تھے؟ 2 لیڈر تھے پاکستان کے اندر، ایک مطلب محترم جناب نواز شریف صاحب ہیں اور دوسری محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ مجھے پتہ کسی لیڈر کا نام بتائیں آپ؟ لیڈر تو میں بھی ہوں، ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں لیڈر ہوں۔ لیڈر اس کو آپ کہتے ہیں جس کو آپ کسی سڑک کے کنارے کھڑے کر دیں، اس کے پاس 2-4 ہزار آدمی جو ہے اس کے نام کے حوالے سے اس کے ساتھ چلا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ کے وہ لیڈر تھے، اس میں سے ان کو ختم کیا گیا مشرف کے دور میں، ان کو 10 سال تک وہاں پر اپنا ملک سے باہر رکھا گیا، وہ پھر آئے، ان کی 90 سیٹیں پھر اسمبلی میں موجود ہیں، تو لیڈر تو اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ پاکستان میں جو ہونے والے واقعات ہیں ان کو ہوتے دیکھتے رہتے، وہ پاکستان کی سول جو حکومت تھی اور جو اس وقت ملٹری مطلب لیڈرشپ تھی ان میں جو لڑائی پیدا ہو گئی تھی اس کو دیکھتے رہتے، کیا کرتے؟ مجھے نواز شریف اپنا وزیر اعظم صاحب مجھے وہ رول بتائیں جو نواز شریف سے وہ متوقع کرتے تھے، کیا کہنا چاہتے تھے؟ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جی پاکستان کی تاریخ تو بڑے بڑے حادثات سے بھری پڑی ہے، 1971 کا معاملہ ہو، کارگل کا ایشو ہو، 2 مئی کا واقعہ ہو، بہت سارے واقعات کو ہم نے گنوایا جا سکتا ہے۔
تو کیا میمو اسکینڈل ان سب سے زیادہ اہم قرار پایا؟ دیکھیں، عرض پہلے تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ اہم نہیں ہے تو آپ دونوں سے، میاں نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اس ملک کا سٹرکچر جو کہ پریزیڈنٹ، وزیر اعظم اور اس کے بعد مطلب جی ایچ کیو، یہ سارے کا سارا آتا ہے. آپ ان سے پوچھیں انہوں نے قیاس پیدا کیا ہے نا جی، ہم نے تو قیاس نہیں پیدا کیا. یہ سارا جھگڑا جو اس وقت ملک میں چل رہا ہے اس کے مطلب کردار کون ہے، اس کے کریکٹر کون ہے، اس ڈرامے کے سارے محرک کون ہیں؟ حکومت، وزارت دفاع کے ملازمین اور سینٹرل گورنمنٹ. اس میں ہم نے کیا کیا؟ اب ہم سے پہلے پاکستان مسلم لیگ سے یہ پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے اس میں وہ رول ادا کیا ہے کہ بجائے ٹینک جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے، ہم نے یہ کیس اٹھا کر سپریم کورٹ میں لے گئے. ایک ملک کی سب سے بڑی عدلیہ ہے کہ جناب علی یہ ملک کے اندر ایک کیوس پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو جناب دیکھ کے، اس کے حقائق دیکھ کر اس پر فیصلہ بتائیں کہ اس میں سچائی کیا ہے. ہم تو ادھر لے گئے، ہم نے تو ٹائم کو کراس کیا. اگر ہم ٹائم کو کراس نہ کرتے تو آج یہ صورتحال ہوتی. نمبر ایک. نمبر دو، ظہیر صاحب مجھے آپ ایک بات تو بتائیں کہ اگر میمو سکینڈل میں کچھ نہیں، آپ نے حسین حقانی سے مطلب استعفیٰ لیا، اس کے بعد اگر اس میں کچھ بھی نہیں، صدر پاکستان سے باہر چلا گیا، اگر اس میں کچھ بھی نہیں، چیف آف آرمی سٹاف نے ان سے فون پہ بات کی اور انہوں نے پاکستان آنا قبول کر لیا، یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ کیا پاکستان میں کوئی قانون ہے؟ اگر قانون ہے تو اس وقت وہ قانون طے کر سکتی ہے سپریم کورٹ. جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ قانون میں فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر قانون کی خلاف ورزی صدر نے کی ہے، حسین حقانی نے کی ہے، مطلب چیف آف آرمی سٹاف نے کی ہے، اگر آپ کے احمد شجاع نے کی ہے، اگر وزیر اعظم نے کی ہے، who will decide؟ ایک منٹ، کون فیصلہ کرے گا کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ عدالت یا یہ خود آپس میں بیٹھ کر؟ بنیادی طور پر ملک کے اندر جو بحران پیدا کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے. ہم چلے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس اور ہم نے کہا کہ جناب علی اس میں قانون کے مطابق فیصلہ کریں. یہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ جب وہ چاہے اس ملک کے صدر کو غدار قرار دے دے اور وہ ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو جائے، اور جب وہ چاہے فون کرے اس کو کہ اچھا جی میں تو معاف کر دیتا، تھی پاکستان واپس آ جائے؟ فوج نے تاحال جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ صدر زرداری جو ہے وہ غداری. مجھے یہ بتائیں یہ کیوس کیا تھا؟ کس نے پیدا کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا. یہ کیوس کیا تھا؟ صدر ملک سے باہر کیوں تھا؟ اگر وہ صحت مند تھا تو آتا کیوں نہیں تھا؟ اگر بیمار تھا تو اب کیسے آ رہا ہے ایک فون کے بعد؟ یہ سب کچھ آپ کا میڈیا ہم تک پہنچا رہا ہے نا، ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں نا. اسی طرح مطلب یہ حکومت پاکستان آپ کو ریلیز کر رہی ہے نا، میڈیا کو، یہ ساری باتیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے جناب علی ٹیلی فون پہ بات کی صدر سے، آپ کو وہاں سے مل رہی ہے نا، آپ وہاں سے ہمیں پہنچا رہے ہیں. میں اس پہ اپنا ریئیکشن بتا رہا ہوں کہ کیا چیف آف آرمی سٹاف کے ٹیلی فون کرنے سے ان کے بقول پہلے غدار صدر محب وطن ہو گیا؟ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف 2 کاغذ کے پرزے ہیں، 2 کاغذ کے پرزوں کے نتیجے میں تو بچہ حلال کا اور حرام کا ہو جاتا ہے، اگر وہ کاغذ کا پرزہ نکال دو تو بچہ حرام کا ہو گیا. یہی تو ضیاء الحق کہتا تھا جس کے اوپر پیپل پارٹی لڑی تھی کہ جناب آئین کیا ہے، 6 صفحوں کا ایک مطلب چھوٹی سی کتاب ہے، میں اٹھا کے یہ پھینک دیتا ہوں. پاکستان، ہندوستان، سب کانٹیننٹ کا جو ڈکلریشن ہے وہ بھی 2 صفحوں کا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ایک طرف حکومت وفاق اپنا موقف رکھ رہا ہے، دوسری طرف ہماری جو فوج ہے اور ہماری جو ایک ایجنسی ہے وہ ان کے سربراہ اپنا موقف رکھ رہے ہیں، تو اپنی رائے کا اظہار کرنا تو اب سمجھتے ہیں کہ ایک ہیلتھی سائن ہے، یا سمجھتے ہیں کہ اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ ہمارے سسٹم پر پڑ سکتے ہیں؟ یہ کوئی ہیلتھی سائن نہیں ہے. بیسیکلی پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف اور احمد شجاع از اے پارٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. وہ کوئی 2 ادارے نہیں ہیں، یہ ایک ادارہ ہے انتظامیہ کا، یہ اس کے کل پرزے ہیں نیچے. ٹھیک ہے، ان دونوں کا آپس میں ڈیوائیڈ ہونا ہی بذات خود ملک کے اندر جو ہے وہ بدشگونی ہے. فالو کر رہے ہیں میری بات؟ اس کا مطلب ہے جو کمانڈر ان چیف جو ہے پاکستان آرمی کا، پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور مطلب جو ہے پریکٹیکل کمانڈر ان چیف کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک، جب یہ صورتحال ہے تو ملک کسی بھی وقت، ہمارے ایک طرف یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی ہندوستان، ہمارے دوسری طرف وہاں جناب علی نیٹو والے ہمارے 42 مطلب فوجیوں کو شہید کر کے جا رہے ہیں. وہ بچے ہیں، نیچے ہیں، وہ کیپٹن ہیں، وہ جرنل نہیں ہیں، ان کے ماں باپ رو رہے ہیں اور ہم اوپر مذاق کر رہے ہیں، ہم میمو کے اوپر لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟